فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ یہاں پر ہم پیج 48 سے ریڈنگ کا اب آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو کہ سوالات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے میں پہلے آپ کو اس کا بنیادی جو بیس لائن ہے جہاں سے ہم یعنی کہ ہم کس شارٹ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں پہلے وہ بتاتی چلوں کہ ایم اے اسلامیات اینول سسٹم کے پارٹ 1 اور 2 کا نصاب، مصادر و مراجع اور مشہور ایم سی کیوز اور مختصر سوالات۔ تو ہم ایم سی کیوز تک تو سب کچھ پڑھ چکے، 200 ایم سی کیوز پڑھ لیے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں اس نشست میں مختصر سوالات و جوابات اس کے موجود ہیں جو کہ صفحہ نمبر 48 پر ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کل 63 سوالات ہیں، 63 سوالات۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف درج کریں۔ جواب ہے، قرآن کا لفظ قرأ سے بنا ہے جس کا معنی پڑھنا ہے، اور لفظ قرآن کا لغوی معنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اصطلاح میں قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب ضرورت عربی زبان میں آہستہ آہستہ 23 سالوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، اور اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ لفظ قرآن مجید میں 66 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نیز قرآن کے 5 ذاتی نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ الف لام تے نون زے یہ لام ایسے جڑے کچھ نقطے سامعین جڑے ہوئے تھے، لیکن التنزیل ہے۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید کی کل صورتیں 114، رکوعات 558 اور آیات 6236 ہیں۔ مدنی صورتیں 28، مکی صورتیں 46 اور 7 منزلیں اور سجدے تلاوت 14 ہیں۔ 7 منزلیں اور سجدے تلاوت 14 ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ بریکٹ میں کہ امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں، بریکٹ کلوز۔ سپارے کا مفہوم لکھا ہے کہ سی اور پارا 2 فارسی لفظ ہیں۔ سی کے معنی ہے کہ 30 اور پارے کا معنی ہے جز کے ہیں، تو اس طرح سپارہ کے معنی 30 جز ہیں، اور یہ سپاروں کی تقسیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، حروف مقطعات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان میں 25 مکی صورتیں ہیں اور 4 مدنی ہیں۔ تکرار سمیت ان حروف کی تعداد 78 بنتی ہے، جبکہ تکرار کے بغیر ان کی تعداد 14 ہے، جو کہ یہ ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، توے، سین، ہا، قاف، نون، قاف اور نون۔ ان کا مجموعہ
یہ ہے جس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. نسا حکیم قاطع لہو سر. اور یہاں پر اس کے ساتھ اسٹار بنا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ حروف مقطعات کی 5 اقسام بنتی ہیں. نمبر 1، ایک حرف پر مشتمل جیسے صاد، قاف، نون. نمبر 2، 2 حروف پر مشتمل جیسے طٰہٰ، طاسین، یاسین، حامیم. تیسری کہ 3 حروف پر مشتمل جیسے الف لام میم، الف لام میم را، پھر طا سین میم. چوتھے 4 حروف پر مشتمل جیسے الف لام میم صاد، پھر الف لام میم رے. اور پھر 5ویں ہے کہ 5 حروف پر مشتمل جیسے کہ کا، ہا، یا، عین صاد، اور ہا میم عین سین قاف. سوال نمبر 3، قرات سبعہ سین بے عین ہے اور مشہور 7 قرا کے نام درج کریں. جواب میں لکھا ہے، پہلا اسٹار ہے کہ بنو غفار کے تالاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 قرات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ملی تھی. دوسرا اسٹار ہے کہ 7 مشہور قرا قاف ر الف حمزہ اور ان کی سن وفات یہ ہے. نمبر 1، نافع رحمۃ اللہ، نون الف فے عین اور بریکٹ میں لکھا ہے 169 ہجری. 2، عاصم رحمۃ اللہ جو کہ 127 ہجری بریکٹ میں لکھا ہے. تیسرا ہے حمزہ رحم اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے 156 ہجری. اور چوتھا ہے عبداللہ بن عامر رحم اللہ، بریکٹ میں ہے 118 ہجری. اور 5واں ہے عبداللہ بن کثیر رحم اللہ، بریکٹ میں ہے 120 ہجری. چھٹا ہے ابو عمر بن العلا رحم اللہ، 154 ہجری. اور 7واں ہے علی الکسائی، بریکٹ میں 189 ہجری. اور اب ہم پیج 49 پر آ گئے. سوال نمبر 4 پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، یاسین، بقرہ، رحمان کے مشہور نام درج کریں. جواب ہے، سورہ فاتحہ کو باب القرآن اور سب المثانی سین بے عین الف لام میم سے الف نون چوٹیے کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کو قلب القرآن اور روح القرآن، جبکہ سورہ بقرہ کو فستات القرآن فے سین توئے الف توئے فستات القرآن اور سنام القرآن سین نون الف میم الف لام قاف رے الف مدہ نون. پھر سورہ رحمان کو زینت القرآن اور عروس القرآن کے مشہور ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 4 صحابہ کرام سے قرآن لینے کا کہا ہے؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 سے قرآن لو: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، سالم رضی اللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ. ان کی کنیت ابو المنظر تھی. سوال نمبر 6، واقع بئر معونہ بے حمزہ رے اور میم عین واو نون ہے میں حفاظ کی شہادت کا قصہ بیان کریں. جواب ہے کہ صفر 4 ہجری کو ابو برا کی درخواست پر اہل نجد کی تعلیم، قرآن اور تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن عمرو ساعدی رضی اللہ سین الف عین دال چھوٹی رضی اللہ کی عمارت میں 70 قاریوں کو بھیجا تھا، جو عامر بن طفیل کی غداری کی وجہ سے سوائے 2 صحابہ منظر بن محمد رضی اللہ اور عمرو بن امیہ رضی اللہ کے سب مطلب ان کے سوائے ان 2 صحابہ کے جن کے نام لیے سب کے سب شہید کر دیے گئے، جس کو تاریخ میں واقع بئر معونہ بے حمزہ رے میم عین واو نون ہے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جنگ یمامہ جو کہ 12 ہجری کو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے خلافت میں ہوئی، اس میں بھی 70 حفاظ شہید ہوئے. سوال نمبر 7، قرآن مجید کے ابتدائی تراجم پر مختصر نوٹ لکھیں. جواب، پہلے یہاں مختلف اسٹار بنے ہوئے ہیں.
पहले स्टार पे लिखा है कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा 270 हिजरी 884 ईस्वी को सिंध में अलवर के राजा के लिए मकामी ज़बान यानी सिंधी में किया गया था। दूसरा स्टार लातीनी तराजुम में पहला पितरस तराबलस ने 568 हिजरी और 1143 ईस्वी को लातीनी ज़बान में किया था, जिसको मगरबी ज़बान का पहला तर्जुमा कहा जाता है। फिर स्टार है अगला कि मतबा मीम तोहे बे आइन मतबा की ईजाद के बाद सबसे पहला तर्जुमा 1543 ईस्वी को बमकाम बासिल बे अलिफ सीन लाम बासिल से तबाह हुआ था। अगला स्टार बरसगीर में शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमुल्लाह ने सबसे पहले फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। नेक्स्ट स्टार बकौल बाबा उर्दू अब्दुल हक के उर्दू ज़बान में कुरान मजीद का पहला लफ्ज़ी तर्जुमा मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन जो कि लिखा है 1833 ईस्वी मीम ने किया था, जो कि 1776 ईस्वी को मुकम्मल हुआ था, मगर शाया 1876 ईस्वी को हुआ था। तो इस एतबार से मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन को उर्दू तर्जुमा कुरान का बानी भी कहा जाता है। अगला स्टार है आखिरी कि इसके बाद शाह अब्दुल कादिर ने मौज़ा मीम व ज़्वाद है मौज़ा कुरान के नाम से बामहावरा कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा किया, जो 1829 को दिल्ली से शाया हुआ। और अब आइए सफ़ा नंबर 50 सवाल नंबर 8 कुरान मजीद की पहली और आखिरी आयत की वजाहत करें। जवाब मुतलक तौर पर सबसे पहले सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात बरोज़ सोमवार 28 जुलाई 610 ईस्वी को गार हिरा में नाजिल हुई थी और फितरत वही फे तेरे और गोलता फितरत वही ब्रैकेट में लिखा है कि इसका दौरानिया जमहूर उलमा के बकौल 6 माह का था ब्रैकेट क्लोज। तो लिखा है कि फितरत वही के बाद सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी और सबसे आखिर में सूरह बकरा की आयत नंबर 21 वअत्तकू यौमा तरजाऊन नाजिल हुई थी। फिर लिखा है ब्रैकेट में कि ये 3 रबीउल अव्वल 11 हिजरी का वाक़या है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत फरमा जाने से 8 दिन पहले नाजिल हुई और उसको हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ने तहरीर फरमाया था ब्रैकेट क्लोज। जबकि सूरह मायदा की जिस आयत को आखिरी समझा जाता है वो रहलत से 81 दिन पहले नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 9 शाह वली अल्लाह के बयान करदा तफसीरी रुझानात बयान करें। जवाब नंबर 1 मुहद्दिसीन का ग्रोह, 2 मुतकल्लिमीन का ग्रोह, 3 फुक़हा और उसूलीन का ग्रोह, 4 नहवीयीन नून है वाव ये नून नहवीयीन का ग्रोह, 5 क़राआ का ग्रोह, 6 अदीबों का ग्रोह और 7 सूफिया का ग्रोह। सवाल नंबर 10 तफसीर कुरान के मशहूर माख़ज़ व मसादिर वाज़े करें। जवाब कुरान मजीद की तफसीर के मशहूर माख़ज़ हस्ब ज़ैल हैं। 1 कुरान मजीद, 2 अहादीस, 3 अक़वाल सहाबा, 4 अक़वाल ताबईन, 5 इसराइलियात, 6 लुग़त अरब, 7 अक़ल सलीम। सवाल नंबर 11 के मुफस्सिर के लिए ज़रूरी उलूम कौन से हैं? या ये मुफस्सिर लिखा है या मुफस्सिर, दोनों हो सकते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। जवाब है इल्म लुग़त, 2 इल्म नहव, 3 इल्म सर्फ, 4 इल्मुल इश्तिक़ाक़, 5 इल्म मानी बयानो बदी, 6 इल्मुल क़िराअत और 7 इल्मुल कलाम, 8 उसूल फ़िक़्ह, 10 नहीं 9 यहाँ लिखा ही नहीं है, सिर्फ 10 आ गया। उसके बाद 10वें नंबर पे असबाब नुज़ूल, 11 इल्मुल क़सस, 12 इल्मुल नासिख़ वल मनसूख़, 13 हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 14 है तौफ़ीक़ इलाही वग़ैरह। तो सामईन यहाँ पर 9वें नंबर पे नहीं है, मिसिंग है, वो आप लोग अपनी किताबों से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 12 इसराइली रिवायात के मशहूर रावी कौन से हैं? जवाब इसराइली रिवायात का ज़्यादातर इन्हिसार हस्ब ज़ैल 4 रावियों पर है। अब्दुल्ला बिन सलाम,
کعب الاحبار، وہب بن منبع، عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج۔ پھر سوال نمبر 13، اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ جواب، توریت اور انجیل سے اخذ شدہ روایات ہیں جن کے ذریعے قرآن پاک کے بعض اجمالی مقامات کی تشریح کی جاتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف کہ غریب القرآن کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرآن کریم کے ایسے الفاظ جو اجنبی اور غیر مانوس ہوں، وہ نون کا نقطہ اوپر کی لائن میں چھپ گیا تھا، تو جو اجنبی اور غیر مانوس ہوں غریب القرآن کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 15 اور صفحہ 51، محکم اور متشابہ کی تعریف کریں۔ جواب، محکم ایسی آیات کو کہتے ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں واضح ہوں اور ان میں کوئی اخفا و اشتباہ، الف خیف الف حمزہ و الف شین تے بے الف عین نہ ہو۔ اور متشابہ ایسی آیات کو کہتے ہیں جو اپنا معنی و مفہوم ظاہر کرنے میں واضح نہ ہوں۔ قرآن کریم کے ایسے الفاظ جن کے معنی سمجھنے میں عربی زبان کے ماہر شخص کو کوئی تردد نہ ہو، یا اس سے مراد وہ آیات ہیں جن سے بیک وقت دو معانی لیے جا سکتے ہوں اور بظاہر کسی ایک معانی کے حق میں فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ سوال نمبر 16، قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ صحابی کون تھے؟ جواب، قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ اور صحابیہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تھی۔ سوال نمبر 17، نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور سورت مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہو۔ سوال نمبر 18، جانور کے ذریعے شکار کی شرائط کون سی ہیں؟ جواب، 1، شکاری جانور سدھایا ہوا ہو، 2، اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے، 3، چھوڑتے وقت تکبیر پڑھی جائے۔ سوال نمبر 19 لکھا ہے متبنی کے بارے میں اہم مسائل واضح کرے، میم تے بے نون چھوٹی ہے۔ جواب ہے کہ نمبر 1، متبنی بنانے کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، 2، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، 3، زمانہ ماضی میں اس بارے کی غلطی معاف کر دی جائے، 4، پھر لکھا ہے متبنی کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ سوال 20 کہ سورہ نحل میں دعوت کے کون سے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، 1، حکمت، 2، موعظۃ الحسنت، 3، جدال بالاحسن۔ سوال نمبر 21 محاسن اخلاق کے 3 بنیادی اصول کون سے ہیں؟ جواب، 1، عدل، 2، احسان، 3، ایتاء ذی القربہ، اور یہاں پہ 4 بھی لکھا ہے کہ نہیں عن الفحش۔ آئیے سوال نمبر یہاں پہ 22 کہ کون سے 2 خون اور مردار حلال ہیں؟ جواب، خون کلیجی اور 2 تلی، جبکہ مردار 1 مچھلی اور 2 ٹڈی دل۔ سوال نمبر 23 غلو فی الدین سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جو 2 معانی پر مشتمل ہے، 1، کسی کے مقام و مرتبے کے تعین میں افراط و تفریط سے کام لینا، 2، احکام دین میں حدود سے تجاوز کرنا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 52 پر۔ سوال 24 قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرض حسنہ وہ ہے جس میں کوئی اخلاقی برائی شامل نہ ہو اور جس کے لینے دینے میں اچھے مقاصد کار فرما ہوں۔ سوال نمبر 25 حرابہ کی سزا کیا ہے؟ ہیر الف بے ہے۔ جواب، نمبر 1، قتل، 2، سولی پر چڑھا دیے جائیں، 3، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، 4، جلا وطن کر دیے جائیں۔ سوال نمبر 26 شاعر اللہ کا لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ جواب، لفظی معنی شاعر جمع ہے شعیرت کی، بمعنی نشانیاں اور علامات۔ شاعر اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ اصطلاحی معانی شاعر اسلام ان اعمال و افعال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور
محسوس و مشاہد ہیں، جیسے نماز، ختنہ، صفا و مروہ وغیرہ۔ سوال نمبر 27 لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سورہ نحل میں کون سے خصائص بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: 1 امت، 2 قانت، 3 حنیف، 4 شاکر۔ سوال نمبر 28 قلائد اور ازلام سے کیا مراد ہے؟ قاف سے ہے قلائد اور الف ز لام الف میم سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسٹار۔ قلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں۔ دوسرا اسٹار۔ ازلام سے مراد تیر اور پانسے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے تیروں سے فال نکالتے تھے، جس کو قرآن نے ازلام کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ تیر خانہ کعبہ میں حبل بت کے سامنے پڑے ہوتے تھے۔ سوال 29 حرمت والے مہینے کتنے اور کون سے ہیں؟ جواب: حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ 1 محرم، 2 رجب، 3 ذوالقعد، 4 ذوالحج۔ سوال نمبر 30 حج کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب: حج کی 3 اقسام ہیں۔ 1 حج قرآن، 2 حج تمتع، 3 حج افراد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قرآن کیا تھا، مگر افضل حج حج تمتع ہے۔ سوال 31 زنا کی سزا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کو دی گئی تھی؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زنا کی سزا کے طور پر معاذ اسلمی، میم الف عین ز، معاذ اسلمی اور غامدیہ عورت کو رجم کیا گیا تھا۔ ریج میم عورت کو رجم کیا گیا تھا، جی یہی لکھا ہے، ریج میم ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 32 کہ اسلام میں پہلے حج پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اس جواب کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 53 پر آ گئے اور پڑھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں پہلا حج جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی قیادت میں ہوا تھا وہ 9 ہجری کو ہوا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ تھے اور ابوبکر کی طرف سے 5 تھے، اور یہ قافلہ کل 300 افراد پر مشتمل تھا۔ سوال نمبر 33 کہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ حدود کون کون سی ہیں؟ جواب: قرآن و سنت سے ثابت شدہ 7 یعنی 7 افعال ایسے ہیں جن کے ارتکاب پر حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ 1 زنا، بریکٹ میں لکھا ہے، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، بریکٹ کلوز۔ 2 خذف، خذف نہیں ہے، قذف ہے، قاف زال فے، قذف، بریکٹ میں کہ کسی پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا مقرر ہے، بریکٹ کلوز۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے شراب نوشی، بریکٹ میں ہے شراب پینے والے کے لیے 40 یا 80 کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے۔ نمبر 4 ہے چوری، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی سزا قطع ید ہے، بریکٹ کلوز۔ 5واں ہے خونریزی و فسادی فی الارض، بریکٹ میں ہے اس کی سزا قتل، سولی، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور جلا وطنی ہے، بریکٹ کلوز۔ 6 ہے ارتداد، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد منحرف ہو جانا تو اس کی سزا موت ہے، اور 7واں ہے بغاوت۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 34 کہ حد تعزیر، قصاص اور دیت کا مفہوم واضح کیجیے۔ سب سے پہلے لکھا ہے حد اس شرعی سزا کو کہتے ہیں جس کی سزا قرآن و سنت میں طے شدہ بیان کی گئی ہو، اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو مجرم کو حاکم وقت مناسب غیر طے شدہ سزا دے۔ پھر لکھا ہے کہ قصاص اس شرعی سزا کو کہتے ہیں جس کے مرتکب مجرم کو اسی نوعیت کی سزا دی جاتی ہے جس طرح مجرم نے سزا دی ہو، اور دیت میں مالی تعاون کر کے مجرم اپنا جرم کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ سوال نمبر 35 کہ قتل کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ تحریر کریں۔ جواب ہے قتل کی اقسام، قتل کی مشہور 5 اقسام ہیں۔ 1 قتل عمد عین سے ہے، یعنی وہ قتل جس میں قاتل اپنے قصد و ارادے
سے مقتول کو علیہ جارحہ سے قتل کرے۔ 2 قتل شبہ عمد عین میم دال، وہ قتل کہ جس میں قاتل کا ارادہ مقتول کو ہلاک کرنے کا نہ ہو مگر کوئی ایسی چیز استعمال کرے کہ جس سے مقتول ہلاک ہو جائے، مثلا موسیٰ کا قتل کرنا یا قاتل کا کوڑا یا ڈنڈا استعمال کرنا اور پھر اس ڈنڈا استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جائے۔ تیسرا ہے قتل خطا، مثلا شکار پر تیر چلایا تو غلطی سے وہ تیر کسی آدمی کو لگ گیا۔ چوتھا ہے قتل خطا کے قائم مقام، مثلا کوئی سویا ہوا شخص کروٹ بدلے اور کسی پر گر پڑے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ پانچواں ہے قتل سبب، مجرم کوئی ایسا فعل کرے جو کسی ہلاکت کا سبب بن جائے، مثلا اس نے راستے میں ایک گڑھا کھود دیا جس میں کوئی راہگیر گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور اب آئیے سوال 36 پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے منخنقہ یہی لگ رہا ہے، میم نون خے نون قاف ہے اور موقوزہ، پھر متردیہ یا متردیہ اور نتیحہ نون سے ہے، نون تو یہ ہے۔ اس کا مفہوم واضح کریں سامعین۔ یہ چاروں چیزیں میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، یہ میری کوتاہی۔ جواب پڑھتی ہوں، اسی لیے پڑھنے میں ذرا دشواری ہو رہی تھی۔ جواب پڑھنے کے لیے پیج 54 پہ کہ لکھا ہے کہ متحنقتہ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرے، موقوزت وہ جانور جو بغیر دھاری دار چیز کے لگنے سے یا چوٹ لگنے سے مرے، متردیت وہ جانور جو گر کر مرے، اور نتحیت وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مرے۔ آئیے اگلا سوال 37 پڑھتے ہیں۔ سائبہ، وسیلہ اور حام کا مفہوم واضح کریں۔ سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوں، ایسی اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر سواری نہیں کی جاتی اور اس کا دودھ صرف مہمان ہی پیتے تھے۔ اور سائبہ اونٹنی جو 11واں مادہ جنے گی اس کو بھی کان چیر کر ماں کے ساتھ ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو پے در پے 5 دفعہ 2 مادہ بچے جنتی تھی، پھر 6 دفعہ اس سے جو بچے پیدا ہوتے اس کو صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، بریکٹ میں لکھا ہے ایسے اونٹ کو بھی پھر آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس پر سواری نہ کی جاتی وغیرہ، بریکٹ کلوز۔ آئیے سوال نمبر 38 پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے قسم کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں، درج کریں۔ جواب، قسم کو عربی میں یمین یہ میم یہ نون کہتے ہیں اور اس کی مشہور 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 یمین منعقدہ، میم نون عین قاف دال ہے، بریکٹ میں ہے کہ یہ وہ قسم ہے کہ جس پر دنیاوی اعتبار سے سزا دی جاتی ہے، مثلا انسان مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے، اس قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کو توڑا جا سکتا ہے، بریکٹ کلوز۔ دوسرے نمبر پہ یمین غموس غین میم واو سین، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عمدن جھوٹی قسم کھانا، مثلا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی سے مال چھیننے کے لیے، عدالت میں جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن دنیا و آخرت کا وبال ہوگا، توبہ و استغفار لازم آتی ہے، بریکٹ یہاں پہ اس کے بارے مطلب مکمل۔ اور تیسری لکھی ہے یمین لغو، لام غین واو، اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب ہم آ گئے سوال 39 پڑھنے۔ لکھا ہے کہ قسم اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ جواب ہے کہ نظر اور قسم کا کفارہ ایک ہی ہے، جو کہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، دو کپڑے پہنانا۔ اچھا، لکھا شروع میں تو یہ ہے کہ نظر اور قسم کا کفارہ ایک ہی ہے، اور جو کہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، پھر یہاں پہ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کپڑے پہنانا، تیسرے پہ ہے 1 غلام آزاد کرنا، اور چوتھے پہ ہے 3 روزے رکھنا۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے 39 سوالات پڑھ لیے، ان کے جوابات پڑھ لیے،
انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں سے آگے چلیں گے اور مزید جتنے بھی ٹوٹل 63 سوالات ہیں وہ ہم مکمل کر لیں گے. اجازت دیجیے اس نشست سے. خدا حافظ. فی امان اللہ.